عزیزان محترم، یہ میرا شرف ہے کہ میں نجف ہند جوگی پورہ پر درگاہ مولا پر سلام خلوص پیش کرنے آیا ہوں۔ یہ میرا مقدر ہے کہ میں آج اسی شمس الحسن ہال میں موجود ہوں، جس کی وجہ سے میرا وجود ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک علمدار کے بعد علمدار کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ذمہ دار کے بعد ذمہ دار کا ہونا لازمی ہے۔ آج کی یہ مجلس میں اس احساس کی خاطر پڑھوں گا جو برسوں پہلے میرے دادا مولانا سید شمس الحسن صاحب نے اس خلوص کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ کل گھر گھر گئے تھے، آج یہاں کتنے گھر آئے؟ جو شمع میرے دادا نے روشن کی تھی، آج اس کا اجالا پوری دنیا میں ہے۔ یہ میری تقدیر ہے کہ میرے بابا شہزادہ خطابت سید مولانا سرکار مہدی صاحب نے بھی 12 سال کی عمر میں اسی منبر سے مجلس پڑھی تھی۔ مجھے اپنے کمسن ہونے کا احساس ہے، لیکن دادا کی شفقت اور بابا کی الفت مجھے اس منبر پہ لے آئی۔ آل محمد تصدیق رسالت کی بنیاد بچپن میں رکھی گئی تھی۔ جناب علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ میدان میں آئے تھے۔ میں ہر تصدیق رسالت کرنے والے سے مستلف ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں سرکار مہدی تو نہیں بن سکتا، مگر اتنی دعا کیجیے کہ سرکار جیسا بنے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر سیدوں کا تھا، جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر سیدوں کا تھا، جس شاخ کا ثمر ہوں شجر سیدوں کا تھا۔ ہر آن مجھ پہ فیض نظر سیدوں کا تھا، گویا سرشت میں ہی اثر سیدوں کا تھا۔ اور ماحول میں جو دھوم خدا کے ولی کی تھی، گھٹی میں جو ملی وہ محبت علی کی تھی۔ گھٹی میں جو ملی وہ محبت علی کی تھی۔ پیدا ہوا تو خیر سے عالی نسب ملا، وہ نسبت ملی کے شرف کا سبب ملا۔ ماحول میں بسا ہوا ذوق ادب ملا، عالی وقار گھر میں جو ملتا ہے سب ملا۔ اسراف رہروان رہے مستقیم تھے، رہتا خاموشیوں میرے دادا خطیب تھے۔ بابا کو بھی علی کی غلامی قبول ہے، ماں وہ ہے جو کنیزے بطول ہے۔ فرش عزا پہ باغ مودت کا پھول ہے، جو کچھ ملا سب انہی کے قدموں کی دھول ہے۔ اور بابا کا ہے یہ فیض کے منبر نشین ہوں، بہتر نہیں خدا کی قسم بہترین ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات، مشہور و معروف یا کریمہ جس کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان کلام قرار دیا، ظاہر ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جو خالق کائنات ہے، اور یہ اس کا کلام ہے کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے اور مثل معبود اس نے اپنا مثل بنا کے بھیجا۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، مگر میرے سرکار یہ بات اور طلب ہے کہ جو اللہ اپنے مثل کا انکار کرتا ہے، قرآن مجید میں کئی مقام پر اپنے مثل کا اقرار کرتا ہے۔ مثل کا انکار کرنے والا اللہ مثل کا اقرار کرتا ہے، اور مثل کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اے حبیب میرے، اللہ کے لیے مثل ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا یہ ہوں کہ مثل کا اور مثل کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن میری بات کو قبول کر لے۔ ایک مل کر صلوات سے سہارا دیجئے تو میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، مثل کسے کہتے ہیں اور مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں کسی وجودی شے کے مقابلے پر دوسری ہی ویسی چیز لانا، اسے کہتے ہیں مثل۔ منبر کے مقابلے پر دوسرا منبر، مثل۔ ٹوپی کے مقابلے پر دوسری ٹوپی، مثل۔ لیکن مثل کسے کہیں گے؟ منبر کے مقابلے پر منبر لا کے پیش مت کیجئے، بلکہ منبر کے صفات، منبر کا فوٹو اس دیوار پہ اس طرح بنائیے کہ اس کو دیکھ کے یہ منبر یاد
آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا مثل ممکن ہے؟ آپ بازار گئے دوسرا ویسا ہی خرید کے لے آئے، اسے کیا کہیں گے؟ مثل۔ لیکن مثل کسے کہیں گے؟ گھوڑے کے مقابلے پر گھوڑا لا کے پیش مت کیجئے، بلکہ گھوڑے کے صفات، گھوڑے کا حلیہ، گھوڑے کا فوٹو اس دیوار پہ اس طرح بنائیے کہ اس کو دیکھ کے یہ گھوڑا یاد آ جائے۔ اس کا نام ہے مثل۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا مثل تو ناممکن ہے مگر مثل ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مثل تو ناممکن ہے مگر مثل ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں تمہیں قرآن کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کی وہ مثل کہاں ہے کہ دیکھوں اسے اور پہچانوں اسے؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ کبھی تو پہچانے کی دنیا اس مثل کو۔ میں نہ پہچاننے کی وجہ پہلے بتاؤں گا پھر پہچان بتاؤں گا۔ ہم نے مثل کو اس لیے نہ پہچانا کیونکہ ہم نے محمد ہی کو نہ پہچانا۔ میاں دوسرے لہجے میں سنو تو یوں سنو، اگر پہلا فوٹو سمجھ میں آیا ہوتا تو آخری تصویر بھی سمجھتے۔ جب ہم نے پہلے کو ہی نہ سمجھا تو آخری کو کیا خاک سمجھیں گے؟ تو مثل کا ترجمہ کیا ہوا؟ فوٹو۔ اور خدا کے لیے اسے ترجمہ مت سمجھ لیے گا، یہ صرف سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مثل کا ترجمہ کیا ہوا؟ فوٹو۔ تو کیا کائنات میں آپ نے کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو اپنا فوٹو بھی کھنچوائے اور اس کی حفاظت بھی نہ کرے؟ کیا کائنات میں اپنا کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو اپنا فوٹو بھی کھنچوائے اور اس کی حفاظت بھی نہ کرے؟ جب آپ اپنے فوٹو کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے فوٹو کی حفاظت نہ کرے گا؟ ہر دور میں کرے گا، ہر ظالم سے بچائے گا، اور خصوصاً کب بچائے گا؟ جب سارے فوٹو جا چکے ہیں اور ایک آخری فوٹو رہ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے میرے سرکار، یہ تمہید تھی جو میں نے یہاں ختم کر دی۔ آپ نے حضرت میرا ساتھ تو نہیں دیا، لیکن ایک جاگتی ہوئی سلوات بھیجیے تو میں سمجھوں گا آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ہم علی والے آندھی طوفانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی مثل کی ایک کڑی ہے اولی الامر۔ اب ترجمہ دیکھیے، ایمان لانے والوں اطاعت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ سوچ کے بتائیے گا، کیا اللہ بھی کسی کی اطاعت کرے گا؟ اللہ تو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اللہ نے کسی کی اطاعت کر لی تو اللہ نے، تو اللہ کی کیا پہچان ہوئی؟ جو کسی کی اطاعت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آیت آگے بڑھی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ کہ یہ کس کی اطاعت کریں گے؟ تو یہ کریں گے اللہ کی۔ اللہ کی پہچان تو یہ ہے جو کسی کی اطاعت نہ کرے۔ تو رسول کی پہچان کیا ہوئی؟ جو صرف اللہ کی اطاعت کرے۔ اور رسول نے اگر کسی دوسرے کی کر لی تو یہ رسول نہیں۔ بھائی دیکھیے، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، یہ پہچان ہے اللہ کی۔ رسول کرے گا اللہ کی۔ ٹھیک ہے، آیت آگے بڑھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ کہ یہ کس کی کریں گے؟ تو یہ کریں گے دو کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کی پہچان تو یہ ہے جو کسی کی اطاعت نہ کرے، رسول کی پہچان یہ ہے جو صرف اللہ کی اطاعت کرے۔ تو اولی الامر کی پہچان کیا ہوئی؟ جو صرف دو کی اطاعت کرے، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اولی الامر نے اگر کسی تیسرے کی کر لی تو یہ اولی الامر نہیں۔ بس یہی طے کرنا ہے آپ کی مجلس میں۔ دیکھیے، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، یہ پہچان ہے اللہ کی۔ رسول کرے گا اللہ کی، اولی الامر کریں گے دو کی۔ ٹھیک ہے، مجھے بننا ہے اولی الامر۔ کیسے بنوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے ہوا جاہل پیدا۔ بات پہنچی نہیں۔ مولوی آیا پڑھانے کے لیے، اس نے کہا کہ بیٹا الف، جو بھی پورے میں پڑھ رہا ہوں بھائی، مولوی آیا پڑھانے کے لیے، اس نے کہا کہ بیٹا الف۔ اب بتائیے، مولوی کے الف کہنے سے الف کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ اگر میں نے مولوی کے الف کہنے سے الف کہہ دیا تو میں اولی الامر نہیں رہا۔ اگر میں نے مولوی کے کہنے سے الف کہہ دیا تو میں اولی الامر نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے مولوی کے
تو مولوی کی اطاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سمجھ رہے ہو اولی الامر کون؟ جس نے یا تو اللہ سے پڑھا ہو یا کس نبی سے پڑھا ہو، کسی اور سے نہ پڑھا ہو، وہ ہے اولی الامر۔ اب پیترے بدل رہا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، کیونکہ اب یہ سناٹا توڑنا ہے مجھے، جو آپ نے سناٹا بنا رکھا ہے اس کو توڑنا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی زبردستی بن گیا اولی الامر، بن گیا، زبردستی بن گیا، پر بن تو گیا مگر بننے کے بعد پڑ گیا بیمار، آیا حکیم، نبض دیکھی، حالت خراب ہے بھائی، نسخے میں شراب لکھ دی، اب بتائیے پیے کہ نہ پیے؟ اب بتائیے پیے کہ نہ پیے؟ اگر حکیم کے کہنے سے شراب پی لی تو اولی الامر نہیں رہے، اگر حکیم کے کہنے سے شراب پی لی تو اولی الامر نہیں رہے، اور اگر حکیم کے کہنے سے شراب نہیں پیتے تو چل بے مر جاؤ، تم حکیم کا کیا بگاڑو؟ تو سمجھ رہے ہو اولی الامر کون؟ جس کا کوئی حکیم نہ ہو اور وہ پورے عالم کا حکیم ہو، وہ ہے اولی الامر۔ تیسری بات اور بہت اہم بات، کیا اولی الامر ماں باپ کی اطاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ کیسے نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن نے واجب قرار دیا، اسی لیے ہمارے یہاں امامت میں یہ قید ہے کہ امام جب ہوگا جب ماں اور باپ دونوں اٹھا لیے جائیں، امام جب ہوگا جب ماں اور باپ دونوں اٹھا لیے جائیں، کیونکہ اگر باپ کے رہتے کوئی اولی الامر بن گیا تو باپ یہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ بیٹے میں تو کسی کی اطاعت نہیں کرتا پر تو میری اطاعت کرتا ہے، تو میرے رہتے ہوئے تو اولی الامر کیسے بن گیا؟ میرے رہتے ہوئے تو اولی الامر کیسے بن گیا؟ ارے یہی وجہ تھی کہ میرا مولا علی یہ کہہ کے تخت خلافت سے کھڑا ہو گیا کہ یہ احکام خدا پہ عمل کروں گا، یہ سنت پیغمبر پہ عمل کروں گا، میں کسی کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں فلاں کی سیرت پہ عمل کروں گا تو میں اولی الامر نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب تھوڑی سی کڑوی بھی سن لیجئے، اگر آپ علماء سے پوچھیں گے کہ اولی الامر کون، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حاکم وقت کی اطاعت، لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن بھی جواب دے گا کہ حبیب، اے حبیب میرے، جب یہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ مسلمانوں، روح ہے اللہ کا امر اور ہم پر اطاعت واجب ہے صاحب الامر کی۔ تو اولی الامر کون؟ جس کی حکومت عالم ارواح پہ ہو۔ لیجئے، یہ واقعہ تو سب کا سنا ہوا ہے، ہر ذاکر پڑھتا ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی پرانا ہی واقعہ سناؤں گا لیکن نیا نہ لگے تو میری ذمہ داری۔ واقعہ پرانا ہے، انداز نیا ہے، اس لیے کہ سورج تو روز نکلتا ہے پرانا ہے لیکن جب نکلتا ہے دن تو نیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک بڑھیا کس کے کہنے میں آ کے مجھے نہیں معلوم، جوان بیٹے کو تابوت میں لٹا کے 4 کاندھوں پہ اٹھوا کے مولا علی کے سامنے لا کے بولی، یا علی بیٹا مر گیا ہے، نماز میت پڑھا دو۔ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں ہاں پڑھا دو۔ فقالا مرتن ثانیہ، مولا نے دوبارہ کہا اری نماز میت، کہا پڑھا دو، کہہ تو رہی ہوں پڑھا دو، کیسے کہوں؟ بس 3 بار کہلوا کے جو پڑھنا تھا پڑھا، اب پڑھنے کے بعد کہا اب یہ میت ہے، اب یہ میت ہے، اور یہ کہہ کے مولا کائنات پلٹے۔ جب اس سدے بدے ماحول نے مولا کائنات کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے آواز دی، یا علی، دعوے تو بڑے بڑے کرتے تھے کہ آسمان کے اوپر کا پوچھ لو یا زمین کے نیچے کا، بتا یہ بھی نہ سکے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ۔ علی نے سنا، سن کے رک کے پلٹے، پلٹ کے
اس نے وہیں سے آواز دی، میرے لال اٹھ، اب لال ہو تو اٹھے۔ جب بیٹے کی آواز نہیں آئی تو ماں گھبرا گئی، ماجرا کیا بھائی، کیا ہو گیا ایک دم سے؟ لیکن تب تک کام ہو چکا تھا، چادر اٹھا کے دیکھا تھا ٹائی ٹائم فش۔ دیکھیے یہ 10-15 منٹ کی تقریر میں ایک وقت کے لیے بھی اس بات کا محتاج نہیں ہوا کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں یا مجھے داد دیں، لیکن اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں چاہتا یہ ہوں آپ سب حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ مولا علی سے منسوب ہے، اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی خاموش بیٹھے، کیونکہ جب اس سجے بدے ماحول نے دیکھا کہ آواز نہیں آئی تو بڑھیا چلاک تو تھی، فوراً مولا کے قدموں سے لپٹ گئی کہ یا علی میں تو زندہ لائی تھی، یا علی میں تو زندہ لائی تھی۔ مولا نے سنا اور سننے کے بعد کہا، سن میں نے تجھ سے 3 مرتبہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی علی کی زبان پہ مردہ آ گیا تو اس کے بعد روح جسم کے اندر رہ نہیں سکتی، کیونکہ میں وہ ہوں جو پورے عالم اروا پہ حکومت کرتا ہوں۔ مجھے تو خدا کی قسم آج تک تعجب اس بڑھیا پر جو اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ آمادہ ہو گئی۔ یہ بات کہنے پہ میں اس لیے مجبور ہوں کیونکہ ہم نے اپنے سماج میں دیکھا ہے کہ اگر کسی ماں کا جوان بیٹا سفید چادر اوڑھ کے لیٹ جائے اور ماں اس منظر کو دیکھ لے تو چادر کا کوچھا پکڑ کے کھینچ لیتی ہے، اس لیے کہ سفید چادر کی مشابہت کفن سے ہے۔ یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ آمادہ ہو گئی۔ توجہ کیجئے کتنی دولت حکومت نے اس بڑھیا کو دی ہوگی اس کام کے لیے، کتنا پیسہ حکومت نے اس بڑھیا کو دیا ہوگا اس کام کے لیے۔ دیکھیں آپ میری بات سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ پالیٹکس میں انوالو ہیں نا وہ میری بات سے ریلیٹ کریں گے۔ جب حکومتیں نمبر 2 کا کام کراتی ہیں نا تو اس کا حساب لکھا نہیں جاتا، اور یہ کام نمبر 2 کا تھا، یہ کام نمبر 2 کا تھا۔ یہ تو اندر کی بات ہے کہ کتنا پیسہ دیا بڑھیا کو اس کام کے لیے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو تابوت میں لٹانے پہ آمادہ ہو گئے۔ دیکھیے اب تک کی تو ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی تھی، پرانی تھی، لیکن باتوں سے بات نکلتی تو ایک بات اور بولتا چلوں۔ یہ مجمع، یہ بھیڑ، یہ سازگار ماحول کا سہارا لے کے جو مولا کائنات کے در پہ پہنچے تھے، یہ کیوں پہنچے تھے؟ اس بھیڑ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا پتہ کرنا تھا انہیں؟ اس بھیڑ کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جان لے کہ علی غیب کا علم بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، علی غیب بھی جانتے ہیں کہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس بھیڑ کے آنے کا یہ مطلب تھا تو مولا کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ جاؤ مردہ ہے یہ لے جاؤ، اس لیے کہ مردہ کی نماز میت نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھیں ایک ہی جملے کہنے کی تو بات تھی کہ یہ مردہ ہے، مردہ کی نماز میت نہیں بلاتی، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ علی آپ کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ صحیح کہہ رہا ہو چاچا؟ یہی تو بات تھی۔ تو ٹھیک ہے مولا، اے میرے مولا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک جملہ کہہ دیجئے کہ یہ مردہ ہے، مردہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدلا؟ اتنا سا سوال ہے میرا کہ آپ نے حیات کو موت میں کیوں بدلا؟ تو مولا نے کہا سن، میں کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے اور زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی۔ صلوات بھیجئے محمد و آلہ۔ میں کہہ تو دیتا کہ یہ زندہ ہے اور زندہ کی نماز میت نہیں پڑھائی جاتی، مگر جب یہ سارا مجمع اپنے اپنے گھروں میں پہنچتا نا تو ایک دوسرے کے کان میں یہی کہتا کہ یار جب ہم نے پروگرام بنایا تھا نا تو کوئی علی کا چاہنے والا موجود تھا جس نے علی کو پہلے بتا دیا،
لہٰذا میں نے ایک قصہ ہی تمام کر دیا، میں نے تو حیات کو موت میں بدل دیا، اور رہ گیا میرا غیب۔ تو میرے غیب کی گواہی وہ دے گا میرا غلام، جب آئے گا تو بتائے گا کہ غیب کس کو کہتے ہیں۔ میں نے تو حیات کو موت میں بدل دیا۔ اور اب چاہے میرے گریبان سے لوجیے، مجھے ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ در علی پہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جملہ میں ضرور پڑھوں گا کہ علی کی محبت کا نام ہے حیات۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آخری آدمی تک، علی کی محبت کا نام ہے حیات، اور ان سے دشمنی کا نتیجہ ہے موت۔ علی کی محبت کا نام ہے حیات، اور ان سے دشمنی کا، بغض کا، نفرت کا نتیجہ ہے موت۔ یہ میسیج ہے میری طرف سے کہ اگر ایسا کوئی پرسن، ایسی کوئی پرسنالٹی، ایسی کوئی شخصیت آپ کے ذہن میں ہو جس نے یہ کہا ہو کہ گھبرانا نہیں، دنیا کی بات چھوڑو، میں وہاں بھی آؤں گا، یہاں پہ کسی کی محبت کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ اچھا دیکھیے، حکومت نے اس بڑھیا کے سامنے 2 شرطیں رکھی کہ جوان بیٹا تابوت میں لے کے جا اور بدلے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ 2 شرطیں رکھی، جوان بیٹا تابوت میں لے کے جا اور بدلے میں ہم سے اتنی دولت پا۔ اب بیٹا رہا نہ رہا یہ جانے بڑھیا، دولت ملی نہ ملی یہ جانے بڑھیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بیٹا موت کی وادیوں میں گیا۔ دیکھیے، اصولی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بیٹا موت کی وادیوں میں چلا گیا تھا تو اس بڑھیا کو غصے میں حاکم وقت کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا، اس کے گریبان کو پکڑ کے کہنا چاہیے تھا کہ تو نے کہا تھا لے کے جا، تو نے کہا تھا لے کے جا زندہ بیٹے کو، مگر بڑھیا چلاک تھی، اس نے حاکم کے وقت سے تو منہ پھیر لیا، مولا کے قدموں سے لپٹ گئی، اور جیسے ہی وہ مولا کے قدموں سے لپٹی، میں نے کہا اے بڑھیا، ارے میرے مولا سے کیا مطلب، جا کے حاکم وقت کا گریبان پکڑ جس کے کہنے میں آئی تھی جوان بیٹے کو لے کے۔ تو بڑھیا نے کہا سنو، میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی، علی کی دشمنی میں آئی تھی، زندہ بیٹا مردہ ہو گیا، علی کی محبت میں قدم رکھوں گی، مردہ بیٹے کو حیات مل جائے گی، اتنی سی بات۔ صلوات بھیجئے محمد وال۔ کائنات میں یہ در آل محمد ایک ایسا در ہے کہ اگر پیشانی پہ ندامتوں کا پسینہ آ جائے تو یہ عظمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے کہ پہلے مصیبت میں پھنسا دو پھر بچا لیں گے، یہ واحد دروازہ وہ دروازہ ہے کہ اگر ندامتوں کا پسینہ پیشانی پہ آ جائے تو عظمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی دولت نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت ہے بھی یا نہیں، علی حکومت نہیں دیکھتے، علی سلطنت نہیں دیکھتے، علی رشتے کا معیار دیکھتے ہیں، علی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہتا کس معیار سے ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، کہے بغیر نہ مانوں گا، اگر علی سے رشتہ مستحکم ہے تو علی مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر علی سے رشتہ مستحکم ہے تو علی مدینے سے مدائن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر علی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو حاکم وقت کا لاشا مدینوں کی سڑکوں پہ پڑا رہتا ہے، علی گھر سے نکل کے بھی نہیں دیکھتے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ پڑھوں گا پڑھے بغیر بھی نہ مانوں گا، اب پڑھوں گا اس لیے کیونکہ میرے بابا اور دادا دونوں پڑھا کرتے تھے، اب اپنے ابا کا میں نہیں پڑھوں گا تو کس کے ابا کا پڑھوں گا، اور اس مجمع میں نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، عالم اہل سنت کی کتاب ہے،
میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مولا کائنات اور امام حسن ایک باغ کی سیر میں بزی تھے. تبھی ایک مقام سے گزرتے گزرتے مولا کائنات بولے بیٹا حسن. کہا جی. کہا بیٹا جانتے ہو یہ سامنے یہ قبر کس کی ہے؟ کہا بابا آپ مجھ سے بہتر جانتے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ سلیمان ابن داؤد کی قبر ہے جو دنیا میں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کیا کرتے تھے. امام حسن نے سنا اور سننے کے بعد کہا بابا کیا اچھا ہوتا اگر میں سلیمان کو دیکھتا. عالم اہل سنت لکھ رہا ہے بھائی اب جادو تو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے. اس جملے میں بھی خاموش ہو تو یہ دوسرا جملہ سن لو. ہر سنی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. ہر اہل سنت دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. ہر شیعہ بھی محب اہل بیت نہیں ہوتا. اسی لیے کہا کہ جادو تو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے. تو وہ لکھتے ہیں کہ بابا کیا اچھا ہوتا اگر میں سلیمان کو دیکھتا. مولا کائنات نے سنا اور سننے کے بعد کہا بیٹا یہ تو کوئی بڑی بات ہے نہیں. ابو تراب نے تراب کو اشارہ دیا. تراب شک ہوئی. کہا بیٹا دیکھ لو یہ ہے سلیمان ابن داؤد جو دنیا حکومت کے ساتھ بادشاہت کیا کرتے تھے. امام حسن نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا کیا اچھا ہوتا اگر تھوڑی سی گفتگو بھی ہو جاتی. اس کے بعد بھی دنیا ہمارے گریبان سے الجھ رہی ہے. ارے ہم پہ یہ الزام ہے نا کہ ہم بڑھا دیتے ہیں. میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو قوم خود ہی مٹھی بھر ہے اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے علی کو بڑھا دیا. ارے جب مٹھی بھر نے علی کو بڑھا دیا تو تمہارے منہ پہ کس نے ٹھپا لگا دی؟ اب 4 مصرے یاد آ گئے کیسے نہ پڑھوں. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. میرے لیے تو در اہل بیت کافی ہے. میرے لیے تو در اہل بیت کافی ہے. میرے مجاز کو آوارگی پسند نہیں. میرے لیے تو در اہل بیت کافی ہے. میرے مجاز کو آوارگی پسند نہیں. اور بجھے بجھے سے قدم اور تھکے تھکے چہرے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو علی پسند نہیں. صلوات بھیجئے محمد وآلہ. بابا کیا اچھا ہوتا اگر تھوڑی سی گفتگو بھی ہو جاتی. مولا کائنات نے کہا بیٹا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیب سے نکالی انگوٹھی, وہی انگوٹھی جسے پہن کے یہ صاحب حکومت کیا کرتے تھے. قدم آگے بڑھایا, انگوٹھی انگلی میں پہنائی. سلیمان گویا ہوئے. مولا نے کہا لو بیٹا بات کر لو. امام حسن آگے آئے. آگے آنے کے بعد امام حسن نے بات کرنا شروع کی. اب بات کرتے کرتے اس فاطمہ کا شہزادہ کہتا ہے بابا بس بابا میں بات کر چکا. کہا بیٹا بات کر چکے؟ ہاں بابا میں بات کر چکا. مولا کائنات نے قدم آگے بڑھایا, انگوٹھی انگلی سے اتاری. یہ مردہ کے مردہ نہیں میرے سرکار. خدا جانتا ہے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد نبوت اور امامت میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب عیسیٰ نبی ہونے کے بعد امت کو زندہ کرتے ہیں اور علی امام ہونے کے بعد نبوت کو زندہ. جو دنیا کے کسی انسان کو زندہ کرے اسے ہم نبی کہتے ہیں, اور جو نبی کو زندہ کرے اسے ہم علی کہتے ہیں. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا. یہی تو بات چھوڑی تھی. رسول کرتا ہے اللہ کی, علم کرتے ہیں 3 کی. اچھا کیا رسول اللہ سے کسی نے اطاعت چاہی تھی؟ چاہی تھی. حالانکہ دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے رسول سے کوئی اطاعت نہ چاہنا, کیونکہ اگر تم نے میرے رسول سے اطاعت چاہی تو میرے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا, تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. لیکن میں اس ممبر پہ آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات بیان کروں, کیونکہ یہ ممبر بھی حق بیان نہیں چاہتا ہے. اگر کوئی ایک ناحق بھی اس ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے اتر پہ میرے باپ کے ممبر سے. اور دیکھیے یہ بچپنے کی بات مت سمجھیے گا, اترنا پڑا تھا.
اترنا پڑا تھا. حالانکہ اس اترنے والے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صاحبزادے آپ کے باپ کا ممبر نہیں ہے، رسول اللہ کا ممبر ہے، مگر ممبر سے اتر کے بتایا کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم تو یوں ہی آ کے بیٹھ گئے تھے، اسی کے باپ کا ممبر ہے لہٰذا اترے جا رہے ہیں. تو یہ ممبر بھی حق بیانی چاہتا ہے. اطاعت چاہیے تھی بیوی نے. پیغمبر کی بیوی پیغمبر سے بولی اے جی شہد مت کھانا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو نہیں کھانے کا. آیا جبرائیل آیا، آیت لے کے آیا، اے حبیب میرے ارے کھلا کے چھوڑوں گا. میری سمجھ میں نہیں آتی کسی بات کہ اگر پیغمبر نے اپنی بیوی کی کسی بات مان لی تھی تو قدرت کو یہ تیور دکھانے کی ضرورت کیا تھی کہ کھلا کے ہی چھوڑوں گا؟ کیوں دکھائے قدرت نے یہ تیور؟ نظر انداز کر دینا چاہیے تھا. تو آواز قدرت آئی، سنو بات تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر میرے حبیب نے کسی کی کھانے پینے میں بھی اطاعت کر لی تو نبی نہیں رہے گا. اس لیے کہ نبی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، طے ہو گئی بات. دیکھیے کلائمیکس، ٹرننگ پوائنٹ، نچوڑ، محصل میری گفتگو کا. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، 2 جملوں میں بات سمیٹ رہا ہوں. اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اولی الامر 2 کی کرتے ہیں. اللہ نے کسی کی اطاعت کر لی تو اللہ نہیں، رسول نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کر لی تو رسول نہیں، اولی الامر نے اللہ رسول کے علاوہ کسی تیسرے کی کر لی تو اولی الامر نہیں. طے ہو گئی بات. مسلمانوں آؤ میرے ساتھ، عید کا دن ہے، فاطمہ کے شہزادے ہیں، نانا کا بنا. ناکا بنو. بنے کہ نہیں بنے؟ حالانکہ پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا میں ناکا نہیں بن سکتا کیونکہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. بنے. فاطمہ کے شہزادے کہتے ہیں کہ نانا کیسا ناکا ہے جو بولتا نہیں؟ پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے تھا بیٹا میں سچ مچ کا ناکا نہیں ہوں جو بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر بولے کہ نہیں بولے. فاطمہ کے شہزادے کہتے ہیں نانا کیسا ناکا ہے جس کی مہار نہیں؟ تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا بیٹا میں سچ مچ کا ناکی ہوں جو مہار مانگ رہے ہوں، مگر زلف شہزادوں کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ ہے تمہاری مہار، جدھر جدھر گھماؤ کہ نبوت تمہارے پیچھے پیچھے. دیکھیے عزیزان محترم، اللہ نے کہا حبیب جو فاطمہ کے شہزادے تم سے کہتے جائیں وہ تم کرتے جاؤ، اس لیے کہ ان کی اطاعت ان کی نہیں ہے، یہ میری اطاعت. صلوات بھیجیے محمد والے. حسین نے بھی اس اپنی عظمت کو دیکھا، اپنی اس منزلت کو دیکھا، اپنے اس مرتبے کو دیکھا تو آواز دیا ہے نانا آج میرے پشت پہ سوار ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے سجدے کو اتنا طول دے دیا. ٹھیک ہے نانا، اب یہ حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ حسین سجدے میں سر رکھے گا مگر اٹھائے گا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مگر جو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے کوئی اس کے دل سے پوچھے کہ اس کے دل میں کیا گزرتی ہے. اس منبر کی قسم دنیا کا کوئی عالم، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مقرر اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب امام حسین نے اپنا وطن چھوڑا تو ان کے دل پہ کیا گزری. یہ تو ہمیں میر انیس نے آگاہ کیا کہ امام حسین نے جب اپنا وطن چھوڑا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزری. وہ لکھتے ہیں کہ جب آخری رخصت کے لیے امام حسین اپنی ماں کے قبر پہ پہنچے ہیں تو دوڑ کر تعویذ سے قبر سے لپٹ گئے، اور جیسے ہی دوڑ کر تعویذ سے قبر سے لپٹے تو فاطمہ کی آواز ہے. سنیے فاطمہ کی آواز آتی ہے، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے تو ہے پر وہ میرا ہے پسر، سن کے مادر کی صدا پھر یہ پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی. آکے عباس نے سر رکھ دیا پائیں نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، یاد بھائی کی محبت کا رکھنا دلدار،
کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ ماں کے مزار سے رخصت ہوئی، نانا کی قبر پہ پہنچے، نانا کی قبر پہ پہنچے، لپٹے، رسول اسلام آواز دیتے ہیں، بیٹا حسین 3 دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین، 3 دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، اے بابا کربلا کا میدان ہوگا، شمن کا خنجر ہوگا، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہوگا، ماں کا زانو ہوگا اور میرا بچہ ہوگا۔